زندگی میں کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، چینج یور مائنڈ. آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلے کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اب تم نے کرنا یہ ہے کہ روز یہی مچھلی مجھے پکا کے دینے. تو خان صاحب پریشان ہو گیا کہ اب روز مچھلی کیسے پکائیں گے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں، مسئلہ کیا ہے، تم پریشان کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا سر یہ مچھلی یہاں سے کچھ 400 کلومیٹر دور ایک جھیل ہے، وہاں پہ ہوتی ہے، یہ وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. ایک تاجر آیا تھا وہاں سے اور اس نے لا کے دے دی تھی، تو میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں شاید آپ کو پسند آ جائے. تو میں نے آج پکائی، آپ کے سامنے رکھی، آپ کو بہت اچھی لگی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم روزانہ 400 کلومیٹر دور سے مچھلی کیسے لا سکتے ہیں؟ اور جب نہیں لا سکیں گے تو پھر ظاہر ہے روزانہ آپ کو نہیں کھلائی جا سکے گی. تو بادشاہ نے کہا بھی دیکھو میں بادشاہ ہوں، مجھے روز یہ مچھلی چاہیے، اور اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے کہ جس سے یہ مچھلی روزانہ میرے پاس آ جائے. تو اس نے کہا سر 400 کلومیٹر دور ہے، اگر گھوڑوں پہ بھی لے کے آئیں گے، اونٹوں پہ لے کے آئیں گے، بہت سپیڈ سے بھی لے کے آئیں تو یہ راستے میں خراب ہو جائے گی. ظاہر ہے اس زمانے میں فریج نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس زمانے میں کوئی آئس تھی کہ جس کے اندر آپ اس کو بند کر کے دفن کر کے چھپا کے آپ لے آئیں. تو اس نے کہا سر مچھلی بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو 400 کلومیٹر دور سے بادشاہ سلامت جب یہ آئے گی تو خراب ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا نہیں، میں ایک ایسا سسٹم بناؤں گا کہ جس میں ایک تو مچھلی 1-1.5 گھنٹے میں میرے پاس آ جائے گی یہاں پہ کیپٹل میں، اور دوسرا یہ کہ وہ خراب بھی نہیں ہوگی. تو اس نے کہا جی آپ بادشاہ ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں. تو بادشاہ سلامت اس طرح کیا کہ اس نے اپنی ساری فوج کو کہا کہ آپ نے ایک لائن میں بیٹھ جانا ہے، اور ہر فوجی جو ہے اس کا فاصلہ دوسرے فوجی سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں آرمز لینتھ، کہ آرمز لینتھ پہ ایک دوسرا فوجی ہونا چاہیے. اور یہ 400 کلومیٹر جو ہے نا ایک ہیومن چین بنے گی، اس کو کہتے ہیں ہیومن چین. چین کا لفظ وہاں سے نکلا ہے. تو اس نے کہا ایک ہیومن چین بنے گی، پہلا شخص مچھلی اٹھائے گا وہ دوسرے آدمی کو پکڑائے گا آرمز لینتھ پہ، کیونکہ جب دوڑے گا تو ٹائم لگے گا، پھر اس کے اندر موسم آ جائے گا، پھر اس میں خراب ہو جائے گی. لیکن جب آپ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں شفٹ کریں گے تو کوئی ٹائم نہیں لگے. تو ایک آدمی اس نے مچھلی پکڑی، اس نے دوسرے بندے کے حوالے کی، دوسرے نے تیسرے کے حوالے کی، چوتھے کے حوالے کی. بادشاہ کی کیلکولیشن تھی کہ 1.5 گھنٹے میں 400 کلومیٹر فاصلہ طے ہو جانا چاہیے. اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا کہ 1.5 گھنٹے میں 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا، کیونکہ ہیومن چین بن گئی تھی. انسان نے انسان کو مچھلی پکڑانی شروع کر دی، اور اس طرح بادشاہ سلامت پوری زندگی روزانہ تازہ مچھلی کھاتے رہے. اس میں سبق یہ ہے کہ جب آپ ہیومن چین بناتے ہیں تو چیزوں کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے پھر آپ زیادہ چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہیومن چین بنانا جو ہے بادشاہوں کا کام ہے، آپ کا اور میرے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا خواہشیں پھر ایسی ہوتی ہیں، بادشاہوں کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، بادشاہ کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ معاملات اس طرح حل کر لیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو میں سبق دینا چاہ رہا ہوں، کیا ہوا؟ بادشاہ مر گیا، اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، ہیومن چین بھی ختم ہو گئی، صرف ایک کہانی رہ گئی. ہم زندگی میں جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کا اینڈ صرف ایک کہانی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز غبارہ ہے، پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، صرف ایک کہانی رہ جائے گی. کوشش کریں کہ آپ کی کہانی ایک اچھی بننی چاہیے، کیونکہ آپ زندگی میں صرف کہانی کے علاوہ کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ککھ بھی. جتنی چیزیں ہم تک آج تک پہنچی ہیں وہ صرف کہانیاں ہیں. باقی جو زندگی میں انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے زندگی میں کھایا، اور جو کچھ انہوں نے زندگی میں بچایا، سب ختم ہو گئے، سب چیزیں ختم ہو جاتے ہیں. آپ جو کچھ اچیو کر رہے ہیں اگر وہ کہانی میں ٹرانسفارم نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ بڑے دکھ والی بات ہے، پھر آپ کو افسوس ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کہانی بن رہی ہے تو یہ باقی ساری چیزیں فروغی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان سے دل نہیں لگانا. دل لگائیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. بہت زیادہ دل نہ لگایا کریں، صرف کہانی بنے. بل گیٹس ایک کہانی ہے، وارن بفے ایک کہانی ہے، ملک ریاض ایک کہانی ہے، میاں نواز شریف ایک کہانی ہے، عمران خان ایک کہانی ہے، اور شیخ سعدی ایک کہانی ہے. دنیا میں ہر چیز ایک کہانی ہے، اور اگر وہ کہانی زیادہ سالوں تک سنائی جا رہی ہے تو آپ زیادہ سکسیسفل ہیں، اور کم برسوں تک سنائی جا رہی ہے تو کم سکسیسفل ہیں. سمپل سے انبیاء کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں ہزاروں سال تک، بڑی کہانی ہے، اس کی شیلف لائف بڑی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ختم انہوں نے بھی ہو جانا ہے. ہر چیز نے ختم ہو جانا، ہر چیز نے فنا ہو جانا. لہٰذا جب ہر چیز نے فنا ہی ہو جانا ہے
تو کسی چیز کے ساتھ لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زندگی مزیدار چیز ہے، اس کو مزے سے انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا صرف یہی کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گنو اور شکر ادا کرو بس۔ باقی وہ آپ قطعاً آپ کو نہیں کہتا کہ کمائی میں لگے رہیں، وہ کہتا نہیں سب بکواس ہے، اس کو چھوڑو، سب جو میں نے تمہیں دیا ہے بس اس کو گنو اور گن کے میرا شکر ادا کرو۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی کہانی ہے، باقی سب بکواس ہے۔